الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج جب سحری میں ہمارے یہاں پر رمضان حال میں کھانے کا سلسلہ ہوا تو آخر میں دیکھا گیا کہ آپ نے ایک بزرگ کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، ان کے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرا اور 100 روپے کا نوٹ بھی انہیں دیا. تو عام کسی کو 10 روپے بھی ملے، لیکن ان کو 100 روپے بھی دیے، چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرا اور اتنی زیادہ شفقت. تو اس بارے میں اگر کچھ ہمیں بتائیں کہ ایسا ان کے ساتھ ایسا خصوصی آخر کیا معاملہ ہوا کہ اتنی شفقت ہو گئی؟ آج دراصل سحری میں ہم جہاں بیٹھے تو وہاں کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 6 8 10 کچھ اس طرح. تو میں نے ان کے ساتھ سحری کی یا انہوں نے میرے ساتھ سحری کی. سحری کے بعد جب فارغ ہو گئے تو ابھی میں بیٹھا ہی تھا، وہیں بیٹھا تھا، اٹھا نہیں تھا کہ اتنے میں ایک اور بزرگ کچھ انہوں نے آگے آنے کی کوشش فرمائی. تو دوسرے بزرگ نے کچھ میں نے جو محسوس کیا ان پر تجلی ڈالی. تو وہ بیچارے بس بالکل یعنی کہ ساکت و سامت بیٹھ گئے. ساکت و سامت نے چپ اور بالکل یوں سیٹ ہو کر بیٹھ گئے. میں یہ سب دیکھ رہا تھا. اب یہ تھے سارے میری برادری، اپنی برادری سے ویسے آدمی کو ایک اتفاق ہے. میری تو خیر ایک دن کا بچہ بھی برادری میں شامل ہے اور 100 سال کا بوڑھا بھی، لیکن میں ان کو اپنی برادری کہتا ہوں. اس سے ان کی دل جو ہی بہت ہی خوش ہوتے ہیں. یہ نوٹ کیا میں نے. تو میں نے یہ دیکھ لیا کیا، میں نے کہا یار یہ ہوا تو غلط. وہ بیچارے ان پر مجھے رحم آیا، منہ اتنا سا لے گیا، مجھے بیٹھ گیا. لیکن یوں لگا کہ یعنی کہ یہ صابر آدمی ہے، بالکل جوابی کاروائی نہیں کی، کچھ بولے تک نہیں، یہ بس چپ چاپ یہ بیٹھ گئے. پھر چاہیے تو یہ تھا کہ میں اٹھ کر ان کے پاس چلا جاتا، طریقہ یہی ہے. لیکن اب آپ کو کیا عرض کروں کہ میں اگر اٹھ کر جاتا نا تو جو قوم مجھے لپٹتی نا تو شاید میں آزمائش پہ پڑ جاتا. کیونکہ میری برادری سمجھتی ہے کہ بوڑھے آدمی کو جب لوگ لپٹ جائیں تو آزمائش ہو سکتی ہے. جیسے ابھی 10 کے نوٹ میں نے بانٹنے کی کوشش کی نا، اور جو انہوں نے جھپٹے مارنے سے میں گھبرا کے میں نے 2 کندھے پکڑے اس طرح بھائی کے نوٹے جیب میں کہ میں نکل آیا. میں نے کہا یار یہ کچھ کا کچھ نہ کر ڈالے. پہلے ہوتا تھا، پہلے تو بہت کچھ میں نے مقابلہ کیا حالات کا، اب ڈرتا ہوں. خیر، تو میں نے ان کو قریب بلایا تو یہ بیچارے اٹھے. عیسائی بھائیوں نے جب میں کہا تو یہ یوں کون تو کر کے یہ اٹھے، پھر گھبرا کے یہ بیچ میں بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا بالکل میں نے اپنے ساتھ بٹھایا ان کو. میں نے ان کو بہت شریف تھے، میں نے کہا داڑھی میں ہاتھ پھرا، ورنہ کوئی اور جنونی دیوانہ ہوتا تو مجھے لپٹ جاتا، لیکن یہ شریف تھے، یوں بیٹھے رہے، ہاتھ پھرایا. میں نے ان کو عیدی دی. یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ جو ان پر جو تجلی پڑی تھی اور جو ان کو حسرت، افسوس اور غم پیدا ہوا ہو،
شاید یہ غم دور ہو جائے. اب یہ پتہ نہیں غم ہوا تھا یا نہیں، اگر ہوا تھا تو دور ہوا یا نہیں، کیونکہ یہ تو شاید ماہ قفل مدینہ والے ہوں گے، یہ بولتے ہی نہیں تھے اول تاخیر. نہ اس وقت بولے جب تجلی پڑی، نہ میں نے جب بلایا تو نہ کوئی مطلب یہ بولے، نہ مسکرائے، وہ تھے بس. وہ یا تو ان کو کنفیوز ہوں گے کہ یہ خواب ہے، بیداری یہ کیا ہے. اس طرح کا یہ قصہ ہوا تو میں نے ان کی دل جوئی کی. اس طرح کی میری کبھی کبھی کوششیں ہوتی ہیں کہ میں دل جوئی کروں، لیکن ذرا کبھی اتنے رش میں دل جوئی کرنے جاتا ہوں تو ہے مشکل، بہت مشکل ہوتا ہے. دل جوئی کی ایک فضیلت بھی عرض کرتا چلوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ بھی ایک روایت ہے کہ حاجت پوری کرے. میں نے ان کی حاجت پوری نہیں کی تھی، اس لیے یہ اس واقعے کے ساتھ یہ روایت میں منطبق نہیں ہو پا رہی اس کے ساتھ. لیکن بہرحال خوش کرنے کے بہت فضائل ہیں، اگر یہ چاہیں تو مجھے نکال کر دے سکتے ہیں. ہاں ظاہر ہے مسلمان کو خوش کرنا جائز طریقے پر یہ سنت بھی ہے. ہاں فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت یا کام مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں ایک حدیث کے. تو مسلمان کو دل خوش کرنا اتنا اہم ہے، اور کسی کا دل توڑنا نہایت ہی مطلب برا ہے، اور دل نہیں توڑنا چاہیے، دل نہیں دکھانا چاہیے. اب یہ کہ عمر کے حساب سے تھوڑا غصہ آ جاتا ہے، تو اب چلو کسی نے کوشش کی آگے بڑھنے کی یا آپ کو کراس کرنے کی، تب بھی یوں کر کے اگر ریکویسٹ کریں گے نا کہ آگے جگہ کا مسئلہ ہے، آپ جگہ بھی تھی اتفاق سے، لیکن بہرحال میں نہیں جانے دیتا، میری مرضی ہے. تو اس طرح بہرحال نہ کیا جائے، آگے آنے دیا جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے کہ صحابہ کرام کی یہ صفت آپس کے تعلق سے تو قرآن کریم نے بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں مہربان، آپس میں رحیم مانے مہربان. تو مسلمان جو ہے یہ صحابہ کرام، اور اس میں خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے. وہ ہے نا محمد الرسول اللہ الذین معہ اشداء علی الکفار. اچھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آگے بھی ہے. تو یعنی کہ محمد اللہ کے رسول ہے، معہ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان ہیں یا آپس میں مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع و سجود میں پڑا دیکھو گے. اچھا، تو یہ صحابہ کرام کی شانیں ہیں. اچھا، اب اس میں پھر مطلب یعنی محدثین نے اس میں شروحات بیان کی. اس میں یہ بھی ایک شرح ہے کہ معہ جو ان کے ساتھی ہیں،
تو اس میں معیت کے تعلق سے، ساتھ ہونے کے تعلق سے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص منقبت ہے کہ یہ سب سے قریبی ساتھی تھے، ان کی خصوصیت ہے۔ اشداء علی الکفار، یوں تو سارے ہی صحابہ شدید تر تھے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں پر، لیکن اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اتم شدید تر تھے کفار پر۔ اچھا، رحماء بینہم، تو یوں تو سارے صحابہ آپس میں مہربان تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صفت تھی۔ اور تراہم رکعا سجدا، کہ تم انہیں رکوع اور سجود میں پڑا دیکھو گے تو یوں تو سارے صحابہ فرائض، سنن، واجبات، نوافل اور کثرت سے عبادت کرنے والے ہوتے تھے، خصوصاً یہاں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ نوافل اور سجدے، رکوع، نوافل ادا فرماتے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو اس آیت مبارکہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت سب سے بڑی، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول ہونا یہ بہت بڑی صفت ہے، سب سے بڑی صفت ہے، اور کسی بندے کو یہ صفات نہیں دی جاتی انسانوں کو جن کو اللہ نے چنا اور رسول کیا اپنا۔ عام امتیوں کو یہ صفت نہیں ملتی، کسی بھی امتی کو نہیں ملتی رسول ہونے کی صفت۔ اچھا، تو یوں ان کی صفت، پھر یہ چار یاروں کی صفات اس مبارک آیات میں محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ تو یوں مطلب یہ چلو ذکر خیر ہو گیا خلفاء راشدین کا، اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو گیا۔ تو یہ رحماء بینہم، تو تمام صحابہ کی صفت آپس میں مہربانی، آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، یعنی ناحق کسی کا دل نہیں دکھاتے، ناحق دھکم پیل اور مطلب منہ بگاڑنا اور آنکھیں دکھانا اور تڑیاں دینا، اور یہ ان حضرات میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ بہت نیک لوگ تھے، یہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے یہ حضرات، سب کے سب عادل اور سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ بھائی اسی عقیدے پر قائم بھی رہیے گا، اور اس کے تعلق سے کوئی اگر منفی بات کرے، مائنس بات کرے، سننا نہیں ہے، سنیں گے تو اپنے پاس اتنا علم نہیں ہے، وسوسوں میں پڑ سکتے ہیں، مطالعہ نہیں ہے نا، اتنا پتہ نہیں ہے، تو شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے۔ تو مجھے بہت پرانی بات ہے، اور ایک ہے مطلب اب بھی ہے، ایک شخص ہے بڑا تم تراک سے وہ تقریریں اور کرتا ہے، اب یہاں تو سب کی چلتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لوگوں کو علم تو اتنا ہے نہیں، پیسے کمانے کی بات ہے، نوٹیں گننا سب کو آتی ہیں، پیسے کمانا سب کو آتا ہے، علم دین کی روح جو ہے نا بدقسمتی سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو یہ کہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیوقوف بنا رہا ہے، تو وہ مطلب اپنے آپ کو حنفی کہنے کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ کے جو معاملات ہیں اس سے اختلاف کرنا، تو وہ دیت کا ایک مسئلہ تھا، ایک دور میں چلا تھا، غزالی دوران علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان دنوں حیات تھے، اور بہرحال انہوں نے بھی اس کو سمجھایا تھا یا ان سے مناظرہ فرمایا تھا، لیکن بہرحال تو وہ ان کا ایک آدمی تھا اسی کا، اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے دیت کے مسئلے پر 400 دلائل دیے، وہ اس کا متاثر تھا۔ اب میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا غلام، میں حنفی، اور بلکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام جو برحق ہیں، ان میں فقہی مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ سب پکے اہل سنت، ان کے ماننے والے پکے اہل سنت، جو اہل سنت ہیں وہ پکے اہل سنت ہیں، لیکن ان کے اماموں کی طرف سے کوئی مذہبیت نعوذ باللہ تصور بھی نہیں ہے، خواب میں بھی نہیں ہے، سب ایسے پکے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان
چاروں کے بارے میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے بارے میں فتح رضویہ احکام شریعت میں نے پڑھا تھا، یاد پڑتا ہے کہ یہ چاروں حقیقی بھائی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں حقیقی بھائی ہیں، اس طرح حقیقی بھائی کی طرح، کیونکہ یہ مومن ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی الحمدللہ۔ تو خیر، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ 400 دلائل جو اس نے دیے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ کے خلاف دیے ہیں؟ تو بولا ہاں آپ سنیں تو صحیح، میں آپ کو دوں گا، وہ آڈیو کیسٹ کا دور تھا، دوں گا۔ تو میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کے خلاف اور دلائل آپ مجھے سننے کا مشورہ دے رہے ہیں، میں تو حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی ان کے موقف کے خلاف دلائل سنوں؟ نہیں نہیں، میرے تو کان بہرے ہیں، میں کان پہ ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا میں نہیں سنوں گا، اپنے امام کے خلاف میں نہیں سن سکتا۔ یعنی وہ آدمی تو مطلب مداری ہے، ظاہر ہے کہ جو مطلب کبھی کچھ کہے، کبھی اس کو امام مانے، کبھی اس کے مخالفت بولے، کبھی، تو یہ نہیں، ہم تو صرف سنی ہے، صرف سنی، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سنی، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں مل جائے تربت یا رسول اللہ۔ یہ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی غلام کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے، ان کی کشتی جو ہے وہ تو کنارے پر لگنی ہے، کیوں کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، یعنی صحابہ کرام جو ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، وہ کیا ہیں؟ نجم، یعنی ستارے۔ حدیث پاک میں اصحابی کا نجومی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ فیصلہ کر دیا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ہم تو سارے صحابہ کے پیچھے پیچھے ہیں، ایک سے بھی ہم کو دل میں کیا خواب میں بھی کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں صحابہ کرام پر علیہم الرضوان، اور جو اگر ان کے بارے میں کچھ کہے تو ان کے دلائل سننے سے ہمارے کان بہرے، بس پکے ہو جاؤ، ہے نا، غلام صحابہ و اہل بیت ہو جاؤ، نہ صحابہ کے بارے میں سننا ہے، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں سننا ہے، ظاہر۔ اچھا، تو اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں یعنی ستارے ہیں، اور ناؤ، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ناؤ مانے کشتی، اور کشتی یہ عطرت مانے اولاد، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، اہل بیت، یہ ہماری کشتی ہیں، اور یہ ستارے ہیں، اور یہ کشتی کے جیسے بسیں اور ہم روڈ پہ چلتے ہیں، ٹرینیں، تو وہ سگنل اور یہ بنے ہوتے ہیں، سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی سگنل تھوڑی ہوتے ہیں، تو وہ سمندر والے جو ماہرین ہوتے ہیں، یہ راستہ ستاروں سے راہیں متعین کرتے اور تلاش کرتے ہیں، اور اپنی سمتیں مقرر کر کے منزل کی طرف چلتے ہیں، شپ، یہ جہاز، بحری جہاز جو ہوتا نہیں ہے۔ تو اب اگر جہاز میں بیٹھا ہے اور ستاروں کا علم نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں، ستارے اس کے پاس نہیں ہیں، تو یہ بھٹک جائے گا، منزل نہیں ملے گی، سمندر میں بھٹک بھٹک کر ڈوب جائے گا، راستہ ہی نہیں ملے گا نا اس کو۔ تو ستارے کی پیروی ضروری ہے۔ اچھا، ستاروں کی پیروی تو کرتا ہے، ستاروں کو مانتا ہے کہ ہاں ستارے ہیں اور اس سے سمت ملتی ہے، ڈائریکشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ عطرت یعنی کشتی اس کے پاس نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے پاس، اس کشتی میں سوار نہیں ہے، تب بھی خالی ستاروں سے منزل نہیں ملے گی، سمندر میں ہے کشتی نہیں ہے تو ڈوب جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس کشتی بھی ہے اور ستارے بھی ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یا رسول اللہ. فیضان مشکل کشا، فیضان صحابہ و اہل بیت جاری رہے گا. اچھا اب یہ کہ آپ لوگ آج رات تو بڑا بیان سنا ہے آپ نے، مجھے تو یوں تھا آج یہ چھٹی کر جائیں گے، تو لیکن الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت یہ خوشی داخل کرنے کا جو میں نے عرض کیا، تو مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کار ثواب ہے، اور اس میں بڑے فضائل ہیں. تو یہ چند فضائل سنا کر پھر ختم کرتے ہیں. اور آپ نے یہ نیکی کمانی ہے، اور یہ خوش کر کر کے ثواب کما کے میرے کو حصہ لے ثواب کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کتنوں کو خوش کرنا ہے یہ آپ نے طے کرنا ہے. 12 کو، 25 کو، 27ویں رات آ رہی ہے، 27 کو، 127 کو، ہے نا؟ اور 7,500 ہیں. یہ کل 7,500 کم و بیش. 7,500 کی. ہر فرد سب کو تو خوش کرنے سے رہا، میں سب کو خوش کروں. ہاں اس میں 7,500 تھوڑی مجھے سن رہے ہوں گے، کیونکہ ادھر ادھر کونے پکڑ کے 100 بھی گئے ہوں گے، باہر ٹہل بھی رہے آپ کو ہوں گے. دیکھنے سننے والے 7,500 نہیں ہیں بابا، کیمروں کے ذریعے آپ پتہ نہیں کتنے کے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے کو خوش فہمی بھی بہت ہے. یہ ایک تعداد ہے جو مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور میں بعض اوقات بولتا ہوں تو ان کے دل میں خوشی حاصل ہوتی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ. 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 آج میں نے وہ سندھی چادر اوڑی تھی، میرے وہ سندھی چادریں تو تھی یا وہ رنگ چھوڑتی ہیں، تو پھر میں نے اوڑھنی چھوڑ دی تھی. پھر اسلامی بھائی سے میں نے بولا کہ یار چادر اس رنگ ایک کی دیکھی تو اس میں پکا تھا رنگ نہیں اترتے. پھر الحمدللہ ہمارے پاس وہ نکل آئی، تو پھر میں نے آج وہ سندھیوں کی دل جوئی کے لیے سحری میں اوڑھ لی تھی وہ چادر. نیت عصر میں بھی اوڑھ کے آؤں گا انشاءاللہ اجرک. تو اس سے ہمارے سندھی اسلامی بھائی، سندھی عاشقان رسول خوش ہوتے ہیں. اصل مجھے دیکھ دیکھ کر کئی ایک نے یہ پیلا امامہ، میرا خوش فہمی بہت ہے نا، خریدا ہوگا. یہ دیکھو پیلے پیلے نظر آ رہے ہیں. تو دیوان، اب دیوانگی کا تو دیکھو آپ کو پتا ہے کوئی سمت تو ہوتی نہیں دیوانوں کی، وہ تو دیوانے ہوتے ہیں. تو میں اگر اب بھی کسی نے کہا مجھے رنگ بدلنے کا، میں یار آج پیلا ہی پہنوں. میں بیچاروں نے میری وجہ سے، میرا یوں لگتا ہے کہ بعضوں نے خریدا ہوگا، خریدا ہے نا، ہاتھ اٹھا رہے، یا جن کے پاس بعضوں کے پاس ہوگا تو وہ نکالا ہوگا. آپ پیلے آج زیادہ ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی. تو میں نے کہا عصر میں بھی آج پیلا ہی رکھوں میں. پھر انشاءاللہ پھر وہ 26 کی میری ولادت کا وقت جو مجھے بتایا تھا میری بڑی بہن نے، وہ 26ویں رات تو منا لیا آپ نے اپنے جو بھی انداز میں. میرا اصل ولادت کا وقت جو ہے نا، یہ 26ویں روزے کو عصر اور مغرب کے درمیان ہے. اور اس میں بھی میری بہن نے بتایا کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے، افطار سے کچھ دیر پہلے تم پیدا ہوئے تھے. اب اللہ بہتر جانے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو ابھی ولادت کا وقت تو ابھی آیا نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے. اگر میں زندہ بچا تو وہ گھڑی بھی پائیں گے، اور غالباً وہ وقت ہوگا کہ ہم سب دعاؤں میں مشغول ہوں گے. اس وقت دعا افطار جاری ہوتی ہے اس وقت. الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں. نمبر 1، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے. خواہ تو اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے کپڑے پہنا ہے، یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اسے شکم سیر کر دے، یعنی اس کا پیٹ بھر دے، یا اس کی کوئی حاجت پوری کر دے. نمبر 2، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل
مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ نمبر 3، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ نمبر 4، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور توحید میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ توحید میں مصروف، شاید یہاں ہو سکتا ہے کہ کتابت سے یا کمپوزنگ سے توحید بیان کرنے میں یہ لفظ ہو، لیکن ہم چونکہ فرمان مصطفیٰ ہے تو میں اپنے اٹکل سے کیا بولوں، تو توحید میں یہ لکھا ہے عبادت اور توحید میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا۔ آج میں تیری وحشت یعنی گھبراہٹ میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور جنت میں، اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ یہ روایتیں جنت میں لے جانے والے اعمال، پیج نمبر 534 سے میں نے آپ کو سنائی۔ تو آپ دیکھیے مسلمان کو خوش کرنا ہے نا کتنا ثواب ہے، اور ہے کتنا آسان۔ تھوڑا مسکرا کرم پرتپاک طریقے پہ ملتے ہیں تو بھی بندہ خوش ہو جاتا ہے نا، کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ تھوڑا ہم یہ آیا، ہم سرک گئے، آئیے یہاں بیٹھ جائیے، دل کیسا خوش ہوگا۔ مگر مشکل یہ کہ ہم لوگ مزید پھیل کر بیٹھنا، شاید بعض ہوں گے جو پسند کرتے ہوں گے کہ یہ کہیں گھس نہ جائے۔ تھوڑی تکلیف ہم کو ہوگی، اس کو جگہ دے دیں، اس کا دل خوش ہوگا، ہم کو ثواب ملے گا، اور ثواب بھی کیسا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے کسی طرف بوٹی بڑھا دی، کسی طرح آلو بڑھا دیا، اب تو ویسے ہی ہے تو مال مفت کا، جیب سے دینا پڑ رہا ہے۔ تو دل خوش مفت میں تو کرنا آسان ہے نا، اپنے پلے سے کھلانا ہو منگا کر تو تھوڑا نفس پر گرا گزرتا ہے۔ یہ بھی کرنا چاہیے، ثواب اس میں ثواب زیادہ ملے گا، جائے نفس پر برڈن پڑے گا۔ ورنہ یہاں جو تھال ہے اس میں اگر ہم یعنی یوں سمجھو کہ اب جیسے کہ پسند آئی کوئی بوٹی، جی چاہتا ہے کہ ہم کھا لوں، تو جان بوجھ کے نہ اٹھایا کہ چلو میرا کوئی بھائی اور کھا لے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہنے سے پھر ریا کے اور مسائل کھڑے ہوں گے، ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض عیسائی بھائی کو دیکھا ہے میں نے، یہ بوٹی پکڑ کر یہ سب کو ٹکڑا ٹکڑا بانٹ دیتے ہیں، یعنی میں کئیے کو دیکھا ہے الحمدللہ، ہاں بہت سو کو دیکھا ہے میں نے ماشاءاللہ۔ اس طرح آلو ہوا یا کوئی سی چیز ہوئی تو یہ دیکھا ہے میں نے کہ بعض عیسائی بانٹتے ہیں، ایسے کم ہیں کہ جو چھینا جھپٹی کر کے کھا رہے ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ماحول کم از کم میرے پاس جو آتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ، باہر کا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن باہر بھی ماشاءاللہ چونکہ وہ اعتکاف میں ہیں اور ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں، مدنی پھول بیان کرتے رہتے ہیں، تو امید ہے کہ یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ایک دوسرے کو کھلاتے ہوں گے نا۔ ہلکا نگران ماشاءاللہ ان کی خدمتیں کرتے ہوں گے اور ان کو انداز بتاتے ہوں کیا کرنا۔ تو یہ یہاں سے جو بھی سیکھنا ہے یہ آگے جا کر زندگی میں ہم کو نافذ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں تو مطلب ہم شریف بن کر رہے ہیں، باہر مطلب نہیں، باہر بھی شریف ٹھیک ہے نا، یہاں بھی شریف باہر بھی شریف۔ مظلوم کی چاندی ہے آخرت میں، صحیح بولتا ہوں، مظلوم کامیاب ہے، ظالم اندھیرے میں۔ نہ باہر بھی اگر بھلے آپ یوں ہٹے کٹے ہیں بدلہ لے سکتے ہیں، اگر کسی نے ظلم کیا آپ نے صبر کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، بھلے لوگ بولیں بزدل ہے یہ وہ ہے، آپ مطلب نہیں کچھ بھی ہے،
تو اپنی عزت اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس طرح کی کہ یہ بزدل اور لوگ بولتے ہیں سو کو یار رکھ کر دیا نہیں یار کیا تو نے مار کھا لی یار پر ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے صبر کیا تو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا ہم مسلمان ہیں مارا ماری والے لوگ نہیں ہیں مارا ماری تڑیاں دھمکیاں منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا یہ اپنا کام نہیں ہے نہیں اگر کل تک تھا تو اس سے توبہ ہو گئی یار خلاص اب جن کو تڑیاں دی یا مارا پیٹا اب اس سے معافی بھی مانگنی ضروری اس کو راضی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ وسوسے آئیں گے کہ یار وہ پھر دبائیں گے لوگ یہاں تو مطلب یعنی کہ اس شرافت کا زمانہ نہیں ہے اور یوں ہے یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں ایسا نہیں ہے شرافت کا زمانہ نہ ہوتا تو یار علماء کہاں مطلب منہ توڑتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں آخر یہ بھی تو جی رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے امام کہاں غریبان پکڑ کے گھونسا مارتے ہیں یہ بھی تو زندہ ہے نا وہ زندگی گزار رہے عزت کی زندگیاں گزار رہے ہیں دعوت اسلامی کے ایک سے ایک مبلغ آپ کو ملیں گے وہ کراٹے والے اور جوڈو کراٹے یہ ہمارا شعر جو ہے یہ مارشل آرٹ والا ہے بڑی پیٹ پہ لاتے کھائیے ہاں اپنے دور میں کیا اس نے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیسا ہے تو اس طرح مطلب یہ نہیں کہ دعوت اسلامی میں ایک سے ایک ترم خان فن خان سابقہ ترم خان فن خان موجود ہیں جو آج ماشاءاللہ یہ کہ بچہ بھی اگر اس کو تڑی دے گا نا تو اس سے لڑیں گے نہیں انشاءاللہ لیکن خیر ہر دماغ بھی ہے امامہ دکان پہ ملتا ہے وہ آپ نے گھما دی تو یہ امامہ یوں کریں گے اور یوں کر کے پھر کچھ کر ڈالیں گے اس سے بھی بیٹھے ہوں گے لیکن ایسوں کو بھی ہم کو مطلب ان کے سر پہ بھی برف ملنا ہے کہ نہیں پہلے تو نہیں 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 لڑائی نہیں پہلے تو یہ وہ کہیں گے نا دیکھ سر پر امام آیا زیادہ نہیں آ یہ نہیں سمجھنا کہ امامہ باندھ لیا تو میں یہ بول دیں گے کہ امامہ باندھنے سے میں بدلا نہیں ہوں تو باہر نکل مسجد ہے اعتکاف ہے مگر انشاءاللہ میرے امیل سنت کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ لڑنا نہیں اللہ ہم سب کو امیل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے آج پیر صاحب نے جو ہم کو دعائیں دیے نا جو بشارتیں دیے نا یقین مانو بس اس کے تو ہر طرف چرچے ہیں بس آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم پیر صاحب کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ بس ہم اگر نہیں تھے تو آج سے شریف نرم بچپن میں سنتے تھے لڑائے معاف کرو اپنا دل صاف کرو بس لڑائے معاف کرو اپنا دل صاف کرو بس لڑنا نہیں ہے یہ سب اب بھی مسکرانا اور سب مل رہا ہے لیکن جب یار یہ پھرکڑی گھومتی ہے نا کچھ یاد نہیں رہتا لیکن یاد رکھنا مدنی ماحول میں رہیں تو یاد زیادہ رہے گا پھر آگے پیچھے اپنی پرانی گیدرنگ اگر ہے اور اس میں چلے گئے تو پھر مشکل سے یاد رہے آخرت کی بہتری کی میں باتیں کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی میرے مدنی پھول ہے ظاہر ہے کہ میری ذات کے لیے نہیں ہے میرے نفس کے لیے نہیں ہے آپ کہیں خدا نہ خواستہ وہ لڑائی کرو گے اور وہ شیر کا سوا شیر نکلا اس نے ٹھوک دیا رکھ کر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی آپ کی تو اس کا بھی مجھے کون بتائے گا ٹھیک ہے نا جیسے کوئی اس طرح وہ بتاتے تھے کہ وہ بھی بلیک بیلٹ تھے اب تو کہ بلیک بیلٹ اور یلو بیلٹ اور یہ سب خواب ہو گئے اب تو ٹھا 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 کر کے اب یہ ہے بدقسمتی سے تو بولا کہ مطلب ایک کباڑی تھا وہ کباڑی اپنے جا رہا تھا تو کسی کو گاڑی لگ گئی ٹھیلا لگ گیا کیا ہو گیا کہ وہ کباڑی جو تھا اس پر اس نوجوان کو آ گیا غصہ کباڑی نے کچھ اس کو ڈانٹا ہوگا تو اس کو غصہ آ گیا اس نے بولا جانتا نہیں ہے میں بلیک بیلٹ ہوں اب وہ کباڑی کو کیا پتا بلیک بیلٹ اور وائٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے اب وہ اپنی ٹھیلے سے اس نے لوہے کا سریا کھینچ لیا سریا ہوں گے نا سریا کھینچا اور ٹاڑ کر کے اس کے سر پہ مارا بلیک بیلٹ جو تھا نا وہ لال بیلٹ ہو گیا ریڈ بیلٹ یعنی یہ پتا نہیں ہے سر پھٹا نہیں پھٹا سریا لگاؤ تو خون تو نکلا ہوگا نا تو یوں مطلب یعنی کہ وہ شیر کا سوا شیر تو ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں بھائی اب ٹائم اتنا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا تھا کمزور آدمی کس طرح انتقام لیتا ہے اور کیسا مطلب کارنامے کرتے ہیں سب واقعات مطلب ہوئے اللہ کرم فرمائے ہمیں بس ظالم ہونے سے بچائے بس ہم ظالم ہو کر دنیا سے نہ جائیں
اچھا، آپ نے جو فرمایا کہ بس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، تو اس کا یہی طریقہ ہے نا کہ یہ مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں، 12 مدنی کاموں میں. بے شک اپنے اگر ذمہ داری کی کوئی صلاحیت ہے تو اپنے وہاں کے ذمہ دار سے مشورہ کر کے کوئی وہ ذمہ داری دیتے ہیں تو ذمہ داری حاصل کریں، نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں. آپ مطلب درس دیں، اگر وہ درس کی بھی اجازت نہیں دیتے کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے دینے والے موجود آپ درس سننے والے بن جائیں. مدرسۃ المدینہ بالغان کی جو سب ترکیب کر رہے ہیں روزانہ کی کہ یا پڑھنا یا پڑھانا ہے. پڑھانے کے لیے یہ ہوگا کہ یہ آپ کے ٹیسٹ کی وہ ترکیب ہے کہ آپ پڑھانے کا صلاحیت رکھتے نہیں رکھتے، یہ ضروری ہے ظاہر ہے. تو اللہ کرے گا وہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے تو آپ پڑھانے کے لیے متعین ہو گئے. مدینہ مدینہ اللہ کے پاک کلام کی خدمت کیجیے. حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی قافلے میں ہر مہینے 3 دن سفر رہے، مدنی نغمات روز فکر مدینہ کے ذریعے اس کی خانہ پوری کریں. 1 تاریخ کو اسلامی مہینے کی آپ جمع کرواتے رہیں. اس طرح اپنے آپ کو مصروف کر دیں. مدنی مذاکرے سنتے رہیں جہاں سے بھی آپ آئیں. تو اگر مدنی چینل وہاں دستیاب ہے تو مقدر کی بات ہے وہ دیکھیں، ورنہ موبائل فون میں بھی اب تو اس کے آپشن تو موجود ہوتا ہے موبائل فون میں، ہے نا. موبائل فون تو اس میں نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی ترکیب کریں، نیٹ کے ذریعے مل سکتا ہے. آپ نے کہ وہ نیت صاحب منزل آسان. مدنی مذاکرہ اگر اپنا اوڑھنا بچھونا اور روح کی غذا بنا دیں گے نا، اللہ کرے گا آپ کو فائدہ ہوتا ہی رہے گا، صحبت آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. باب المدینہ والے یہاں آ جائے کریں، جو قرب و جوار میں رہتے ہیں دور ہیں تو وہ مدنی چینل سے گزارا کریں. اور مہینے میں 1 آدھ بار آ جائے کریں. آنا جانا رکھیں گے تو ہے نا بیٹری چارج ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کوئی بے قرار دیوانہ کیا کہنا چاہتا اب سمجھ نہیں آئی. دعا کا کہہ رہے ہیں خصوصی سے ہیں بھائی. آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی تمنا ہے. اور کون کو ملنا چاہتا ہے؟ چلو تصور میں سب کو ملنے کی اجازت ہے. ہاں سبحان اللہ. چاند رات ہے نا اپنی، اللہ کرے اور آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنے اور زیادہ سامان قافلہ جمع کروا دیا تو آپ کو ٹوکن دیں گے ملاقات کا. جو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے چاند رات کو بھی یہ مدنی مذاکرات ہوتا ہے. مدنی مذاکرے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں زیادہ قافلہ جمع کرا کر، سامان قافلہ جمع کر، مطلب جس کو مدنی قافلہ مجلس ٹوکن دے دے جی تو آپ اس سے ملاقات کریں گے. نیت ہے انشاءاللہ. وہی واہ بھائی، ہزاروں سے کیسے ملیں گے؟ اگر ہزاروں ہو گئے تو اصل ہے نا کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالنا، پیسے نکالنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. پیسے جمع کرواتے نہیں ہیں، مر مر کے وہ تھوڑے سے جمع کرواتے ہیں تو میرا کام چل جاتا ہے. سب جمع کرواتے نہیں ہیں، نام لکھوا دیتے ہیں. تو یہ کسوٹی ہے. لیکن دیکھو بعض ایسا کرتے ہیں یا وہ بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، ملاقات کر کے پیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ دھوکہ تو ہوا نا کہ نیت نہیں ہے مدنی قافلے میں سفر کی، بولا پیسے دیں گے تو چلو 200-400 روپے قربان. اتنی دور سے سفر کر کے آئے، ملاقات ہو جائے گی لیکن ظاہر آپ گناہ گار ہوں گے. دھوکہ دیں گے نا میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں
اور اس طرح پیسے دے کے ٹوکن لے لیے. اب وہ پیسوں کے لیے مجلس خود پریشان کہ ان پیسوں کا کریں کیا. یہ چھوڑ کے چلا گیا. ڈپلیکیٹ پکڑا نہیں نا 2 روپے بنی بونا نے 2. ترکیب بن تو گئی. زیادہ سامان قافلہ کس کس نے جمع کروایا ہے؟ پھر یہاں رات رکنا بھی تو ہوگا نا آپ کو. رات رکنے کے اپنے فضائل نہیں. میں بھی رات الحمدللہ برسوں سے گھر نہیں جاتا. فیضان مدینہ میں رہتا ہوں. فجر کی نماز بھی اول وقت میں ہوتی ہے. فجر بھی ہم جلدی پڑھاتے ہیں. جلدی جیسے آج کل جلدی ہو رہی ہے نا, بلکہ اس سے بھی جلدی کر لیں گے ہم فجر. فجر تو ہم فوراً کرتے ہیں. اذان ہاں ٹائم 4:30 بجے فجر ہو سکتی ہے برابر. ہاں اذان ہوتی ہے, تہجد, اذان, فجر, اور پھر عید کی نماز بھی 6:15 بجے. یہ بھی شاید پورے باب المدینہ میں اتنا جلدی نہ ہوتی ہو میٹھی عید کی. ہم اسی لیے کہ ہمارے ہاں رات جاگنے کا اور ماحول یعنی کہ مدنی مذاکرہ, ملاقاتیں, پھر کچھ سو بھی جاتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملتا ہے اتنا, رات چھوٹی پڑتی ہے. تو جلدی جلدی عید کی نماز پڑھ کر, اب جن کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوتا ہے, چاند رات کو بھی جاتے ہیں, دن کو بھی جاتے ہیں, تو اس طرح یہ اپنی جن کو آرام کرنا ہوتا ہے وہ آرام کر سکتے ہیں. میرے ساتھ بھی تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے. میرے تو باہر تو آنا جانا ہوتا نہیں ہے, تو اس طرح ترکیب بناتے ہیں ہم لوگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اور اگر ہفتے کو اگر عید ہوئی نا تو ہفتے کی رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا. یعنی عید ہفتے کو ہوتی ہے یا دوسری عید ہفتے کو دوسری عید ہو یا پہلی عید ہو, جو بھی ہفتہ آئے گا نا اس میں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ الحمدللہ ہر ہفتے ہوتا ہے. یہ ذہن بنا لیں انشاءاللہ ہم نے ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا اب شجرہ پڑھا جائے گا نا, وہ اشارے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گنجنے دے باصفا کے واسطے. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے. بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے, حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے.
واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسقیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال شہریاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا بالدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو و عرفان عافیت ہر ایک گدا کے واسطے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کہ ہماری مجلس مدنی قافلہ کا جو مکتب ہے وہ اسلام بھائی جو اپنے اخراجات وغیرہ جمع کروانا چاہیں تو مدنی قافلے کے اسلام بھائی ابھی بھی موجود ہیں، اور بھی اس کے علاوہ آپ رابطہ کر کے اخراجات جمع کرا کے وہاں سے ٹوکن بھی حاصل کر لیں۔ یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ، یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا، آفتوں سے بچا، ان کو شاباد رکھ، ان کو آباد